السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والسبعون 75 نمبر سبق ہے۔ آج سے پچھلے سبق کے اندر ہم نے نماز کا عربی میں ہم طریقہ کیسے بتائیں گے کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، دوسری سورت پڑھتا ہوں اور اس طرح سے اتحیات میں بیٹھتا ہوں اور یہ ساری چیزیں، اور میں اقامت کہتا ہوں، اقامت کو کیسے کہیں گے، یہ سارا نماز کے حوالے سے طریق عربی زبان میں بتانے کا۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے نماز ہوتی ہی عربی میں ہے، لیکن بتانے کے لیے کسی کو کہ میں اس طرح سے پڑھتا ہوں، اس کے لیے میں نے طریقہ کار ذکر کیا تھا۔ تو الکتاب الاساسی کا ہی سبق جو ہے اس کے کچھ کلمات الجدیدہ، یعنی جو نئے الفاظ اس میں استعمال ہوئے تھے، وہ آج کے سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے الکلمات الجدیدہ کا معنی ہے نئے کلمات۔ یقیم، اقام یقیم کا معنی اقامت کرنا، کھڑا کرنا، اقامت کہنا، یہاں پر اس کا معنی اقامت میں ہے کہ وہ اقامت کہتا ہے۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، جیسے ہم بولتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور سب سے بڑے کو کہا جاتا ہے۔ اشہد کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ اذان میں دیکھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اشہد کا معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور قرآن پاک میں بھی یہ استعمال ہوا ہے اس مادے سے یہ لفظ، جیسے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یشہد، شاہد یشہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، اور اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ اب ہمارے کلمہ طیبہ میں یہ لفظ آتا ہے لا الہ، لا الہ، لا کا معنی کوئی نہیں، الہ کا معنی الہ یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، اللہ مگر کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے انا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا انا، یہ قرآن میں پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ عربی کے اندر اگر دونوں لفظ یہ آتے ہیں تو ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ انا شروع کلام میں آتا ہے اور انا درمیان کلام میں آتا ہے، جیسے اشہد انا، تو انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ رسول کا معنی ہوتا ہے رسول۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ یا آئیے۔ الفلاح کہتے ہیں کامیابی کو، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی فوز و فلاح لفظ استعمال کرتے ہیں، فوز و فلاح۔ قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یعنی کسی بات کو کبھی پکا کرنا ہو، پختہ کرنا ہو تو اس کے لیے قد، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور رفع کا مطلب ہے اس نے اٹھایا، اس نے رفع یدیہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ الابنا، ابنا ابن ان کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹوں کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابنا اس کی جمع ہے یعنی کئی سارے بیٹے۔ موقوت، موقوت کا مطلب جس کا وقت مقرر کیا گیا ہو، موقوت۔ الفاتحہ کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح آگے التشہد ہے، تشہد کا مطلب تشہد پڑھنا، یہ بالکل عام لفظ ہے، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جمیع کا مطلب ہوتا ہے سارے۔ جہرن کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں، جہرن اونچی آواز میں۔ اصلی صلاۃ المغرب جہرن کہ میں مغرب کی نماز اونچی آواز میں پڑھتا ہوں۔ صلی الامام بالناس جہرن، امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی جہری۔ سرن اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے سرن کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آواز میں، جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ سرن ہے۔ اور السلام کا مطلب سلامتی، علیکم کا مطلب تمہارے اوپر، رحمت کا مطلب رحمت ہوتا ہے، برکاتہ کا مطلب اس کی برکتیں، برکات برکت سے ہے، یہ بہت آسان لفظ ہیں۔ صبح کا مطلب ہے صبح، ظہر کا مطلب ہے ظہر، عصر کا مطلب ہے عصر کی نماز، اور عشاء کا مطلب ہے عشاء۔ یہاں پر آپ کو ایک بات زبردست بتاتا ہوں جو بڑی کمال کی ہے، پہلے بھی ویسے شاید یہ کورس نمبر 1 میں ہمارے گزر چکا ہے۔ یہ عشاء، یہ میرے خیال ہے کہ ہر بندہ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے عین کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے یہاں پر نا، تو اگر یہی آپ ادھر لگا دیں گے، عین کے اوپر اس کو زبر لگا دیں گے نا، تو یہ لفظ بن جائے گا عشاء۔ عشاء اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہم عشاء سے پہلے کھاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں۔ اور عشاء
یعنی اس کو عین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں اور ظہر کے کھانے کو غدا کہتے ہیں. ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی، یعنی انا اذهب ایضاً، انا اذهب الى البیت ایضاً. کسی نے کہا میں گھر جا رہا ہوں تو میں آگے سے جواب میں کہتا ہوں انا اذهب ایضاً کہ میں بھی گھر جا رہا ہوں، میں بھی گھر جا رہا ہوں، تو اس کے لیے ایضاً لفظ استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اللذانی وہ دونوں، اللتانی وہ دونوں مؤنث کے لیے، اللاتی وہ سب جمع کے لیے. اتجہ کا معنی ہے اس نے چہرہ کیا، وہ مڑا اس طرف کو، اس نے رخ کیا. القبلہ، قبلہ کہتے ہیں قبلہ کو. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ کو. تو قبلہ کو اتجہ نحو القبلہ، اتجہ ابی نحو القبلہ، اتجہت الی القبلۃ. میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اتجہت الی القبلۃ، میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوا، یا میں نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو دہرا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے غزال، غین کی یہاں پر یہ مشق کروا رہا ہے غین کی. اور غذا، غزال کہتے ہیں ہرن کو، غذا کہتے ہیں غذا کو، غراب کہتے ہیں کوے کو، غراب کوے کو کہتے ہیں. غا غین کے لکھنے کا طریقہ، یہاں غین زرغی، غین پیش غو، یہ سارا یہ لکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ یہ ثوبن ہے، یہاں پر دیکھیے یہ ثوبن ہے. ثوب، ثوب کہتے ہیں کپڑوں کو. کم مسرا، ناشپاتی کو کہتے ہیں، ناشپاتی کو کم مسرا کہتے ہیں، کم مسرا. سلاس، تین کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے سا کے لکھنے کا طریقہ، یعنی سا کو چھوٹا کر کے اور آگے ملانا ہو تو کیسے، اور اگر اس کو پورا لکھنا ہو تو سا کو یوں لکھا جاتا ہے. یہ انہوں نے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، یہ کتاب الاساسی ایک پورا نصاب ہے، پورا منہج ہے لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے لحاظ سے. آگے تدریبات شروع ہو رہی ہیں اور ان تدریبات کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.